देखें कि सैयद الشہداء نے ایک بڑا دشوار فیصلہ کیا. دشوار فیصلے ایسے ہی ہیں جیسے میں ایک مثال چھوٹی سی لوں. بعض دفعہ جو ہے کچھ لوگوں کو ایک عادت نہیں ہوتی لیکن بعد میں وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. جیسے عام طور پر لوگ سگریٹ پیتے ہیں، شروع میں تلخ لگتی ہے بالکل، لیکن بعد میں وہ مزیدار لگنی شروع ہو جاتی، زندگی کا جز اور بن پھر جاتی. وہ اس کے بعد چھوڑنے کے لیے جتنی تلخی پہلے دن پینے کی تھی اس سے زیادہ تلخی پھر چھوڑنے میں محسوس ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کار خیر یا شر جو ہے وہ شروع میں کچھ اور طرح کا ہے اور بعد میں کچھ اور طرح کا ہے. سید الشہداء کے زمانے میں لوگ اس انداز سے گناہوں میں غرق ہو چکے تھے اور غرق ہو رہے تھے کہ اب ایک مشعل کی ضرورت تھی. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو گناہوں بھری زندگی ہے یہی راہ ہے، یہی ہدایت ہے. یعنی لوگوں نے قبول کر لیا تھا زندگی کو. اب دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ امت جو پیغمبر کا نام لے رہی ہے 5 وقت کی نمازوں میں، جو اذان میں ان کی شہادت، ان کی گواہی دے رہی ہے، تشہد میں گواہی دے رہی ہے، بالآخر یہ امت کیسے تیار ہو گئی؟ اسی پیغمبر کے تنہا ترین فرزند سید الشہداء صلوات اللہ علیہ نے میدان جنگ میں یہی کہا تھا کہ میں پروردگارہ یہ جانتے ہیں کہ زمین پر میرے علاوہ کوئی فرزند رسول نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، اور وہ اس کام کو درست سمجھ رہے تھے. یعنی کیا ہوا کہ ایک شخص جو نبی کا 5 بار ذکر کر رہا ہے اذان میں اور اپنی تمام نمازوں میں بار بار گواہی دے رہا ہے، اسی کی اطرت کو قتل بھی کر رہا ہے اور اسے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی پشیمانی بھی نہیں ہے اور بڑے آرام سے یہ کام کر رہا ہے، اور ایک کثیر تعداد یہ دیکھ بھی رہی ہے اور چپ بھی ہے اور خاموش ہے، اور وہ بھی اس حوالے سے کوئی پشیمان نہیں ہے. چونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے عام طور پر ہو سکتا ہے ظلم کرنے والے تھوڑے لوگ ہوں لیکن ایک کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو ظلم دے کر خاموش ہے، کوئی رد عمل نہیں دکھاتی. یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ہمیشہ ہر دور میں ایسا رہا ہے. ظلم کرنے والوں کی اپنی ایک تعداد ہے، میں اسے نہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جسے روایات کی روح سے گنگا شیطان کہا گیا ہے، چونکہ یہ بھی انہی کے ساتھ ہیں، یہ انہی کے ساتھ مشہور ہوں گے. جیسے آپ سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کا جو خطبہ تھا جو آپ نے حر کی سپاہ کو دیا تھا، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا، اس میں مولا نے واضح کیا کہ اگر گناہ اور ظلم اور سرکشی کے مد مقابل خاموش رہ جاؤ گے، اول تو تمہارا فرض ہے قیام کرنا. جب ایک حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، جب ایک خدا کی سرکشی کر رہا ہے، جب ایک سنت رسول کو پامال کر رہا ہے، تمہارا فریضہ کیا ہے؟ اس کے مد مقابل قیام کرو. لیکن اگر قیام نہیں کرتے اور خاموش ہو جاتے ہو، کہتے ہو کہ نہیں ہم اس کا بھی ساتھ نہیں دیتے لیکن ہم اسے روکتے بھی نہیں ہو، تو خدا تمہیں انہی ظالموں کے ساتھ محشور کرے گا. اب ایک بڑی تعداد جو ہے آپ دیکھیں وہ خاموش ہے اور ایک تعداد جو ہے وہ مولا کو شہید کرنے پہنچ گئی. اب میں یہاں تھوڑا سا واضح کرتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا تھا اس زمانے میں اور آج کیا ہو رہا ہے اور ہم نے کیسے مولا سے درس لینا ہے. اس زمانے میں بھی یہی ہوا تھا کہ لوگ گناہ کرتے کرتے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے وہ گناہ ان کی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بن گئے. مثلا ایک شخص کو اگر مال حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، 1 سکہ 2 سکہ 3 سکہ، وہ سمجھ رہا ہے یہ تو گناہ ہی نہیں ہے، میں نے 1 سکہ کھایا نا، 1 دینار کھایا ہے تو کیا بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں استغفار کر لوں گا. پھر اگلے دن 2 دینار کھا لے، پھر 3. یا جس آدمی کو تھوڑا تھوڑا زمین پر، کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی عادت پڑ جائے کہ میں نے تو 1 فٹ لیا ہے کوئی بات نہیں، یہ جو کوئی بات نہیں ہے نا، یہ کل موجب بنے گی، وہ ہزاروں میٹر بھی قبضہ کرے گا. اس وقت تک وہ شاید یہ سمجھے گا کہ یہ میرا حق ہے، میری زندگی کا شیوا ہے اور میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں. اپنے اس کام کے لیے 1000 بہانے ڈھونڈے گا، 1000 طویلیں. اب آپ دیکھیں کہ صحابی رسول کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، لیکن کیسے اس مقام تک پہنچا کہ رے کی حکومت لینے کے لیے جو ہے وہ اطرت پیغمبر کو قتل کرنے تک جو ہے وہ تل گیا اور اس نے یہ کام کیا. وہ ملعون بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، سارے ایسے مولا علی کی رکاب میں رہا ہوا انسان، سب ایسے ہی کردار ہیں. یہ پیچھے سے اصحاب کی اولاد ہیں، ان کے ابا، ان کے جو والدین ہیں، ان کے بالخصوص جو کہ انہوں نے کتنی رسول اللہ کے نصرت اور حمایت میں کفار سے جنگیں لڑیں، کتنا ان کا نام ہے. لیکن آج کیا ہوا کہ انہی کے بچے جو ہیں وہ آج اطرت رسول، اسی رسول جس کی حمایت میں وہ تلوار چلاتے تھے، آج اسی رسول کی رگوں پر، انہی کے پارا تن پر، انہی کے جگر کے ٹکڑوں پر تلواریں چلا رہے ہیں اور پھر اس پر پشیمان بھی نہیں ہے، اس پر کوئی پشیمان نہیں. کیوں؟ چھوٹے چھوٹے گناہ اتنے کیے کہ وہ بڑے گناہوں کی شکل اختیار کر گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ایک مثال دوں کہ ایک گاڑی جو ہے وہ اوپر چڑھ رہی ہے کسی پہاڑی پر، بالآخر راستہ ہدایت کا دشوار ہے نا، تھوڑا سا ہٹ گئی، اپنے راستے سے ہٹ گئی.
اب جب ہٹی تو اسے روکنا موڑنا آسان تھا، چونکہ رفتار ابھی اس کی تھوڑی تھی، لیکن اس نے روکا نہیں. اب وہ نشیب میں ایسا ایسا جا رہی ہے، تھوڑا سا اور نیچے، تھوڑا، پھر وہ اتنی تیز ہوگی، اب وہ اتنی سرعت سے پستیوں میں گر رہی ہے کہ اب اسے شاید موڑنا بھی مشکل ہو جائے گا. عمر ابن سعد اس انداز میں، اس حالت میں پہنچا تھا، شروع سے حرام کھانے کی عادت یہاں تک آ گئی کہ وہ رے کی حکومت لینے کے لیے بالآخر اس مقام تک پہنچ گیا تھا کہ حرام طریقے سے اس حکومت کو لینا چاہتا تھا، چاہے اسے سید الشہداء کا قاتل ہی کیوں نہ بننا پڑے. اور مولا سید الشہداء نے اسے اس وقت کہا بھی تھا، جب کربلا میں گفتگو ہوئی تھی تو امام نے اسے کہا تھا کہ تجھے رے کی حکومت نصیب نہیں ہوگی، گندم بھی نصیب اس کی گندم نصیب نہیں ہوگی. تو آگے سے اس نے مذاق سے کہا تھا کہ چلو میں جو کھا لوں گا. اور بعد میں جب ابن زیاد نے اسے حکومت نہیں دی، رے کی حکومت نہیں دی، اور اس کے ساتھ اس نے بھی ایک چال کھیلی، تو یہی عمر ابن سعد جو ہے افسوس کا ہاتھ ملتا ہوا کوفہ کے بازاروں میں جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا عمر ابن سعد، وہ رے کی حکومت، اس رے کا پروانہ کہاں گیا؟ اس نے سورہ عصر پڑھی اور کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے، میں نے بہت بڑا گھاٹا اٹھایا، اور میں نے حسین جیسے امام کو قتل کر کے نہ میں دنیا کا رہا ہوں نہ آخرت کا. یعنی اس مقام تک پہنچ چکا تھا انسان کہ خسر دنیا والآخرہ. یہ سارے کام ایک چھوٹے کام سے شروع ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے سارے کام ایک چھوٹے کام سے شروع ہو رہے ہیں. میں ناظرین کی خدمت میں کہوں گا، اگر ہم مولا امام حسین پر گریہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں حسین نہیں ہیں، تو یہ مولا حسین کی مدد نہیں کر رہے، یہ ہم ان کے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں. چونکہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم صرف گریہ کریں لیکن حسینی نہ بنیں، ہم ظالموں کے خلاف نہ اٹھیں، ہم ظالموں کے مد مقابل جو ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں. وہ بھی یہی چاہتے ہیں. اگر میں آج گریہ تو کرتا ہوں لیکن ظالم ہوں اپنے امور میں، اپنے نفس پر، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، یا ایک ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، خاموش ہوں، یعنی خاموشی سے اس کی تائید کر رہا ہوں، اس کی مدد کر رہا ہوں، اس کے وہ گناہ والے کام میں اس کا معاون بن گیا ہوں نا، میری زبان خاموش ہے، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، تو یہ حسینی نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو. یہ الٹا یزیدیوں کی، آج کے یزید کی جو ہے وہ مدد کر رہا ہے. تو اس دور کے اندر جو کچھ اور جس انداز سے امت گزری ہے، آج بھی ہم اسی عالم میں ہیں، اس عالم سے نکلے نہیں ہیں. ہم اپنے مسائل میں انہی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں جن چیلنج کا سامنا جو ہے وہ کوفہ کے لوگوں نے کیا تھا. قبلہ